میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں، مصیبتوں میں مت گھبرائیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیروں میں ہی چمکتے ہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ مجھے لگنا چاہیے پر بنی والوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ کیا کہنا؟ اگلے مصرے پہ یہاں سے وہاں تک کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا، میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دینا کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے، میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے، میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اور طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے اس نظم کے لیے۔ میں پڑھتا ہوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے، میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے، میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے، کہ تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا۔ کیا کہنا؟ واہ! تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا، پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا، تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا، پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا، پر تم سے نہیں ٹوٹے گا میرا بھارت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے، میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے، کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے، جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی، لوک تنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا دھوست ہوئی، بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی، لوک تنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا دھوست ہوئی، کاش کبھی سوچا ہوتا یہ غربت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے، میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے۔ آخری بند پڑھتا ہوں۔ نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیثیں سنتے ہیں۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا شخص جس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھی، اس نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ، ایک ایسا آدمی جس نے
بہت بدعہدی بدکاری کی اور اپنی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اس کلمہ کے اقرار پر رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف فرماتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر سارے مخلوق کے روبرو بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کے 99 دفاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، نہ ان کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، تیرے پاس ان بد اعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جا اس کو تلوا لے، اور عرض کرے گا، اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں، تو اس پر پرزے کے وزن کے مقابلے میں دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزن ہی نہیں رکھتی۔ حضرت ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ وہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو، تو یہ کلمہ شہادت ضرور اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ان دونوں باتوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ اس کے اعمال نامہ میں کتنے ہی گناہ ہوں۔ فائدہ شارحین احادیث دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث اور اس جیسی احادیث کا مطلب بتلاتے ہیں کہ جو شہادتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوتے ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر۔ دوستو، اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیں اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔